بہت سارے لوگ اور بہت ساری بہنیں اولاد نہ ہونے کی وجہ سے بہت پریشان ہیں۔ بہت سارے لوگ ہیں جو اولاد کی نعمت سے ابھی بھی محروم ہیں، اور بہت سارے لوگ ہیں جو اپنے الگ الگ مسئلوں کی وجہ سے زندگی میں الجھے پڑے ہوئے ہیں۔ آج میں آپ کو ایک بہن کی بہت ہی پیاری سی میریکل اسٹوری شیئر کرنے جا رہی ہوں، تو ویڈیو کو پورا ضرور دیکھیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ دوستو، آپ لوگوں میں سے جو بھی اولاد کی نعمت سے اب تک محروم ہیں، میں نے آج ہی ایک مولانا کا بیان سنا، مجھے سن کر وہ اتنا اچھا لگا کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتی۔ وہ انہوں نے فرمایا کہ آج اگر لوگوں کو اولاد نہ ہونا تو لوگ مایوس ہو جاتے ہیں۔ انہوں نے اپنا ایکسپیرینس شیئر کیا کہ میرے پاس ایک بندہ آیا جس نے مجھے شیئر کیا کہ میری شادی کو کافی سال ہو گئے ہیں لیکن اولاد نہیں ہے۔ مولانا نے کہا کہ استغفار کرو اور اللہ سے مانگو، وہ دے گا۔ مولانا نے اتنے یقین کے ساتھ کہا۔ انہوں نے پھر اپنی پرابلم شیئر کی۔ مولانا، میں نے سب کچھ کر لیا، میں نے ٹریٹمنٹس کروا لیے، ڈاکٹرز نے جواب دے دیا ہے، ڈاکٹرز نے کہا ہے کہ ان کو اولاد نہیں ہو سکتی ہے۔ پھر بھی مولانا نے ایک ہی بات کہی، تم مانگو وہ دے گا۔ وہ حیران ہوتے کہ بھائی ڈاکٹرز نے کہہ دیا ہے، اتصال ہو گیا، اگر ہونا ہوتا تو ہو جاتا نا، نہیں ہوا۔ مولانا نے کہا پھر تم مانگو وہ دے گا۔ اللہ کی قسم، یہ چیز سن کر میرے آنکھوں میں آنسو ہو گئے کہ مولانا کو اتنا کانفیڈنس، اتنا یقین، اور یہ یقین ہمارے اندر نہیں ہے۔ ہمیں بھی ایسا یقین ہونا چاہیے۔ پھر انہوں نے کہا کہ زکریا علیہ السلام جن کی بیوی بانجھ تھی، جن کے بال سفید ہو چکے تھے، ان کو اللہ نے دیا نا۔ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ اللہ مجھے ترنت اولاد دے دے، انہوں نے یہ کہا کہ اللہ میں تم سے مانگ کر کبھی بھی مایوس نہیں ہوا۔ اللہ نے ان کا بھرم رکھا نا۔ ابراہیم علیہ السلام نے اولاد مانگی، اللہ نے دیا نا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو دیر کی تو کیا دروازے بند ہو گئے تھے؟ کبھی نہیں دینا تھا۔ تو اگر آپ کی شادی کو 10 سال 8 سال 5 سال ہو گئے اور آپ کو نہیں ہو رہی ہے، تو کیا آپ کے لیے دروازے بند ہو گئے ہیں؟ آپ کو لگتا ہے کہ اب نہیں ہونا تھا تو نہیں ہوا، یا ہونا ہوتا تو اب تک ہو جاتا، ہم نے تو اتنے ٹریٹمنٹس کروا لیے پر کچھ بھی نہیں ہوا، تو کیا مایوس ہو جائیں گے؟ ارے آپ یقین تو کریں، ایسے ایسے لوگوں کو ہم نے دیکھا ہے کہ جن کو ڈاکٹرز نے جواب دے دیا تھا، جن کو ڈاکٹرز نے کہہ دیا تھا نہیں ہو سکتے، ہمارے سامنے لوگوں کے 12 سال کے بعد بچے ہوئے ہیں۔ اور جب اللہ نے دینا شروع کیا نا، ایک ساتھ ایک نہیں، دو نہیں، تین اولاد اللہ نے دی ہے۔ بہت سارے لوگ ہیں، لیکن ہم انسان ہیں نا، خاص کر کے لڑکیاں بہت جلدی ٹوٹ جاتی ہے، بہت جلدی مایوس ہو جاتی ہے، بہت جلدی نگیٹو چیزوں کو سوچنے لگ جاتی ہے۔ اور ہوتا ہے ایسا کیونکہ جو گرلز ہوتی ہیں نا، وہ اس چیز کو بہت زیادہ سوچ رہی ہوتی ہے، بہت زیادہ اس چیز کے بارے میں پازیٹیو ہوتی ہیں، پھر وہ بہت زیادہ اس کے بارے میں سوچ رہی ہوتی ہے، اور جب ایسا نہیں ہوتا، جب انسان کی امیدیں ٹوٹتی ہے تو وہ بار بار مایوس ہو جاتی ہے، بار بار ٹوٹ جاتی ہے، پھر ان کو نگیٹیوٹی نے ہر حال میں گھیر لینا ہوتا ہے۔ لیکن آپ ایک بار میری بات پہ یقین کریں، اللہ پہ توکل تو کریں۔ ایک بہن ہے، وہ اپنی سٹوری بتا رہی تھی کہ ان کی شادی کو 11 سال ہو گئے، اور 11 سال کے بعد اللہ نے ان کو 11 سال تک کوئی اولاد نہیں دی۔ پھر اللہ تعالیٰ پہ انہوں نے بھروسہ کیا۔ انہوں نے کہا کہ اس بیچ میں نے بہت ٹریٹمنٹس کروائے، بہت علاج کروائے، بہت دوائیاں لی، بہت میڈیسنز کھا کے دیکھ لیے، مجھے PCOS تھا۔ وہ PCOS سے پریشان تھی، ان کو اولاد نہیں ہو رہی تھی۔ انہوں نے کہا کہ پھر مجھے استغفار کے بارے میں پتہ چلا، میں نے کنٹینیو استغفار کرنا شروع کیا، اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ آپ اللہ سے دعائیں کریں لیکن ساتھ میں اسباب بھی اختیار کریں۔ پہلے وہ استغفار نہیں کر رہی تھی، لیکن ٹریٹمنٹس بہت لیے تھے انہوں نے، اور وہ PCOS ان کو ڈائیگنوز ہوا تھا، وہ PCOS کی مریضہ تھی، لیکن انہوں نے استغفار نہیں کیا، اور ڈاکٹرز نے پھر ہاتھ کھڑے کر لیے، اب نہیں ہو سکتی۔ وہ مایوس ہو گئی، لیکن انہوں نے پھر استغفار کا سنا۔ اللہ تعالیٰ اسباب کو اختیار کرنے کو کہتا ہے، اسباب مہیا بھی کرواتا ہے۔ پھر انہوں نے استغفار کرنا شروع کیا، اور ساتھ انہوں نے ایک ہومیوپیتھک ٹریٹمنٹ لینا شروع کیا، مطلب اسباب بھی اختیار کیا، اللہ سے دعائیں بھی کی۔ 11 سال کے بعد بتاتی ہیں کہ 11 سال کے بعد اللہ نے اپنی رحمت سے مجھے اولاد کی نعمت سے نوازا، اور ماشاء اللہ اللہ تعالیٰ نے ان کو پہلی اولاد بیٹی دی ہے۔ وہ بتاتی وہ بھی نارمل
وہ اتنی خوش ہے. وہ 11 سال میں کتنے ٹریٹمنٹس لیے, کتنی بار ٹوٹی, کتنی بار بکھری. ہر بار انسان کو امید ہوتی ہے, اور ہر بار جب اس کی امید ٹوٹتی ہے نا, وہ شخص سچ میں مایوس ہو جاتا ہے. لیکن اللہ پہ جب انہوں نے بھروسہ کیا نا, اور پھر اسباب کو بھی اختیار کیا. ہومیوپیتھک ٹریٹمنٹ بھی بہت فائدہ مند ہے, لیکن آپ کا یقین رکھنا ہے کہ ہومیوپیتھک ٹریٹمنٹ ہو, ایلوپیتھک ٹریٹمنٹ ہو یا آیوروید ہو, کوئی بھی دوا آپ کو تبھی کام کرے گی, تبھی آپ کو شفا دے گی, تبھی آپ کے جسم میں کام کرے گی جب اللہ کا حکم ہوگا. اگر اللہ کا حکم ہوتا تو پہلے جو انہوں نے ایلوپیتھک میڈیسن اتنے سارے لیے, اتنے ٹریٹمنٹس لیے, پی سی او ایس ڈائگنوز ہوا, اس کے لیے انہوں نے میڈیسن لیے, اللہ کا حکم ہوتا تو وہ دوائیاں بھی تو کام کر جاتی نا, اسی وقت ان کو اولاد ہو جاتی. لیکن اس وقت اللہ کا حکم نہیں ہوتا. اگر دوائیوں کے انڈر میں یہ چیز ہوتی, دوائیوں کے زور پہ ہوتی, دوائیوں کی اپنی کوئی قوت ہوتی, کوئی طاقت ہوتی کہ وہ ان کو اولاد کے لیے جو چیزیں چاہیے ہوتی ہے اولاد ان کو دے سکے, تو دوائیں پہلے ہی دے چکے تھے, انہوں نے پہلے ہی بہت دوائیں کرا لی تھی. ڈاکٹرس کے انڈر ہی میں یہ چیز ہوتی, ڈاکٹرس نے ان کو اولاد دے دیا ہوتا. لیکن ٹریٹمنٹس تو انہوں نے پہلے بھی لیے, لیکن توکل ہمارا اللہ پہ ہونا چاہیے کہ دینے والی ذات اللہ کی ہے. آپ یقین کریں, آپ کی شادی کو 20 سال ہو گئے ہیں, ڈاکٹرس نے ہاتھ کھڑے کر لیے ہیں, جو بھی چاہے آپ کے شوہر میں مسئلہ ہو, آپ میں مسئلہ ہو, ڈاکٹرس نے پورے ہاتھ کھڑے کر لیے, نہیں ہو سکتی, نہیں ہو سکتی, نہیں ہو سکتی. آپ کہیں میرا رب چاہے گا تو ہو سکتی ہے, اولاد ہو سکتی, اولاد ہو سکتی ہے. یہ یقین آپ نے رکھنا ہے. اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے کہ میں ہی تمہیں اولاد دیتا ہوں, میں جسے چاہتا ہوں بیٹا دیتا ہوں, جسے چاہتا ہوں بیٹی دیتا ہوں, جسے چاہتا ہوں دونوں دیتا ہوں, جسے چاہتا ہوں بانجھ رکھتا ہوں. تو جب تک آپ کی زندگی ہے آپ نے امید نہیں چھوڑنی ہے. ہاں یہ بات ہے کہ اگر اللہ نے آپ کے مقدر میں اولاد نہیں لکھی ہے تو اللہ اس کے بھی صبر کا اجر بھی آپ کو آخرت میں دے گا. لیکن آپ نے یہ بالکل نہیں سوچنا کہ آپ کو اولاد ابھی دے گا ہی نہیں اللہ. آپ کی جب تک زندگی آپ نے امید رکھنی, آپ کو یقین رکھنا اللہ دے گا انشاءاللہ. جب اس طرح کا یقین آپ اللہ سے بنائیں گے نا تو آپ کا رب آپ کو ضرور عطا کرے گا انشاءاللہ. اور ہماری عمر تو بہت چھوٹی ہے. زکریا علیہ السلام نے 80 سال کے بعد ان کو اولاد ہوئی, ابراہیم علیہ السلام کو بڑھاپے میں اولاد ہوئی. اللہ تعالیٰ تو وہ ہے جو چاہتا ہے تو عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کے پیدا کر سکتا ہے. آپ کے شوہر میں مسئلہ ہے نا, آپ کے شوہر کو ڈاکٹر نے کہا کہ باپ نہیں بن سکتے, بغیر باپ کے آپ کا رب اولاد نہیں پیدا کر سکتا. عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا کیا نا, آدم علیہ السلام کو بغیر ماں باپ کے پیدا کیا نا. آپ کے پاس تو پھر بھی وسائل ہے, آپ کے پاس تو پھر بھی اسباب ہے. اختیار کرے نا, بھروسہ کرے نا. اللہ تعالیٰ مان لے آپ کے شوہر کے اندر کوئی پرابلم یا آپ کے اندر کوئی پرابلم ہے جس سے آپ کو اولاد نہیں ہو سکتی, کیا وہ پرابلم اللہ آپ کا دور نہیں کر سکتا؟ کر سکتا ہے نا. بیماریوں کی شفا اللہ نے اتاری ہے, بس اللہ پہ بھروسہ کرے. دیر میں خیر ہے, دیر کا مطلب انکار نہیں ہوتا ہے. تو اللہ سے پر امید ہو کر مانگتے رہے, آپ کو آپ کا رب ضرور بے ضرور انشاءاللہ تعالیٰ عطا کرے گا. استغفار کی کثرت کریں, جن کو اولاد نہیں اللہ تعالیٰ استغفار کی توفیق دے اور اللہ تعالیٰ بہترین اولاد سے نوازے انشاءاللہ, آمین. ایسی موٹیویشنل ویڈیوز اور میڈیکل سٹوریز کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا, بیل آئیکن ضرور پریس کیجیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.